اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے جنت کی نعمتوں میں بسایا اور ان کے سکون اور اطمینان کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرما کر اور کس طرح سے ابلیس نے ان سے دشمنی کا مظاہرہ کر کے انہیں جنت کی نعمتوں سے نکلوا دیا، اور پھر اسی سلسلے سے ابلیس کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر بھی ہوا کہ کس طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت سے انکار کر کے لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا اور پھر قیامت آنے تک مہلت مانگی۔ اور پھر یہ ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم سے لغزش ہو گئی اور اس کی انہیں فوراً سزا مل گئی، اور اسی وجہ سے میاں بیوی کو جنت سے بے دخل ہونا پڑا۔ پھر وہ اپنی غلطی پر پشیمان و نادم ہوئے اور درگاہ میں معافی کے خواستگار ہوئے تو انہیں معافی دی گئی اور وہ زمین پر بسائے گئے، اور ان کے ہاں اولاد ہوئی تو حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، اور دیگر دو گروہ پیدا ہوئے، ایک ہدایت یافتہ گروہ اور ایک شیطانی گروہ، اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام موت کا ذائقہ چکھ کر ہی ملک عدم ہوں گے۔ اور یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام ان کے بیٹے نے انہیں دفن فرمایا، ان کی وصیتوں کو نافذ فرمایا، اور پھر حضرت شیث علیہ السلام باقاعدہ طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر صحیفے نازل فرمائے، اور خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت فرمائی کہ میرے بعد تم میرے نائب ہوگے۔ اور کہتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور حج اور عمرے کرتے رہے، اور جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے اور جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے، سب آپ نے ایک گھر پر لکھ کر جمع کیے اور ان پر عمل کرتے رہے، اور انہوں نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ قبلہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا خانہ کعبہ کی صورت میں طوفان نوح تک قائم رہا، اور طوفان نوح کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران اپنے بیٹے انوش کو کچھ ہدایات دی اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور وہ بھی اپنے والدین حضرت آدم اور حوا کے ساتھ ہی غار بوقیس میں دفن ہو گئے۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش حضرت حوا کے ہاں اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 235 برس تھی، اور حضرت شیث علیہ السلام کے ہاں ان کے بیٹے انوش پیدا ہوئے، اور جب کہ حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 605 سال کی تھی، جیسا کہ تورات میں لکھا ہے کہ نیت ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کا نکاح ان کی بہن خزوارہ بنت آدم سے ہوا، اور اس سے یانش بن شیش پیدا ہوئے، ایک بیٹی نعمت بن شیش پیدا ہوئی، اور حضرت شیث علیہ السلام کی عمر اس وقت 105 برس تھی، اور یانش کی پیدائش کے بعد حضرت شیث علیہ السلام 807 برس تک حیات رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے جنت کی نعمتوں میں بسایا اور ان کے سکون اور اطمینان کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرما کر اور کس طرح سے ابلیس نے ان سے دشمنی کا مظاہرہ کر کے انہیں جنت کی نعمتوں سے نکلوا دیا، اور پھر اسی سلسلے سے ابلیس کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر بھی ہوا کہ کس طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت سے انکار کر کے لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا، اور پھر قیامت آنے تک مہلت مانگی۔ اور پھر یہ ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم سے لغزش ہو گئی اور اس کی انہیں فوراً سزا مل گئی، اور اسی وجہ سے میاں بیوی کو جنت سے بے دخل ہونا پڑا۔ پھر وہ اپنی غلطی پر پشیمان و نادم ہوئے اور درگاہ میں معافی کے خواستگار ہوئے تو انہیں معافی دی گئی، اور وہ زمین پر بسائے گئے، اور ان کے ہاں اولاد ہوئی تو حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، اور دیگر
دو گروہ پیدا ہوئے، ایک ہدایت یافتہ گروہ اور ایک شیطانی گروہ، اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام موت کا ذائقہ چکھ کر ہی ملک عدم ہوں گے۔ اور یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام ان کے بیٹے نے انہیں دفن فرمایا، ان کی وصیتوں کو نافذ فرمایا، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام باقاعدہ طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر صحیفے نازل فرمائے، اور خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت فرمائی کہ میرے بعد تم میرے نائب ہوگے۔ اور کہتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور حج اور عمرے کرتے رہے، اور جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے اور جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے، سب آپ نے ایک گھر پر لکھ کر جمع کیے اور ان پر عمل کرتے رہے، اور انہوں نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ قبلہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا خانہ کعبہ کی صورت میں طوفان نوح تک قائم رہا، اور طوفان نوح کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران اپنے بیٹے انوش کو کچھ ہدایات دی اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور وہ بھی اپنے والدین حضرت آدم اور حوا کے ساتھ ہی غار بوقیس میں دفن ہو گئے۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش حضرت حوا کے ہاں اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 235 برس تھی، اور حضرت شیس علیہ السلام کے ہاں ان کے بیٹے انوش پیدا ہوئے، اور جب کہ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 605 سال کی تھی، جیسا کہ تورات میں لکھا ہے کہ نیت ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا نکاح ان کی بہن خزوارہ بنت آدم سے ہوا، اور اس سے یانش بن شیش پیدا ہوئے، ایک بیٹی نعمت بن شیش پیدا ہوئی، اور حضرت شیس علیہ السلام کی عمر اس وقت 105 برس تھی، اور یانش کی پیدائش کے بعد حضرت شیس علیہ السلام 807 برس تک حیات رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیس علیہ السلام، اس سے پہلے